اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ جو کچھ تم کہتے ہو، اور ناپاکی کی حالت میں یہاں تک کہ تم غسل کر لو ہو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ میرے پیارو، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اور اس سلسلہ مبارکہ کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں، اس سلسلے کی یہ 21ویں آیت مبارکہ ہے۔ میرے پیارو، کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان پر جو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یعنی جب تک انسان کے اندر جان ہے، اگر وہ نماز اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے تو اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ مومنین کے لیے تمام احکام درجہ بدرجہ نازل فرمائے، تو اس آیت مبارکہ میں شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اس وقت ابھی بعض چیزوں کی حرمت کلی طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس حالت میں اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں ہے تو اسے اس بات سے منع کر دیا گیا کہ وہ نماز کے قریب جائے، کیونکہ جب تک اس کا ہوش نہیں ہوگا، اس کا عقل اور دماغ ٹھکانے پر نہیں ہوگا، تب تک اس کی زبان کا اعتبار بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اسے نماز کے قریب جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عقلی طور پر اور جسمانی طور پر ٹھیک ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو دوسری شرط لگائی وہ ہے کہ انسان جب دماغی طور پر ٹھیک ہو، تندرست ہو، اس کے ساتھ وہ جسمانی طور پر بھی پاک ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، جیسے فرمایا گیا کہ اس کا دماغی توازن درست ہو، ایسے ہی اس کے جسمانی حالت بھی درست ہونی چاہیے۔ یعنی اسے اگر اس کا وضو نہیں ہے، اگر اس کا حالت جنابت میں ہے تو اسے وضو اور غسل کر لینا چاہیے۔ ایک دوسری کیفیت کہ اگر انسان حالت سفر میں ہے اور اسے پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ رعایت کی گئی ہے کہ وہ تیمم کرے، اور اس تیمم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اگر مقیم ہے اور بیمار ہے یا اسے پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ تیمم پاک مٹی سے کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو 2 شرائط ہیں وہ مقرر فرما دی کہ اس کے لیے وہ اس مٹی، پاک مٹی سے اپنے صرف
منہ اور ہاتھوں پر تیمم کرے گا۔ وضو کی طرح دیگر باقی جتنے جسم کے اعضاء ہیں ان پر وہ مٹی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس حالت میں نماز پڑھنے کو ضروری ٹھہرایا ہے جس میں انسان کی عقل و ہوش کام کر رہی ہو، اور اگر خدا نخواستہ اسے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر وہ مٹی سے کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر فرما رہے ہیں کہ اس عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہ صرف معاف کرنے والے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ جو حکم دیتا ہے اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ ہم حالت سفر میں ہوں، بیماری کی حالت میں ہوں اور ہمیں پانی دستیاب نہ ہو تو ہمیں اس میں مطلقاً کسی طرح کی کراہت نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ ہم تیمم کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں